السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ العظیم۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نکاح ایک عبادت ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بڑی آسانی کے ساتھ کیا بھی اور کرنے کا حکم دیا بھی۔ آپ نے نکاح کو اتنی آسانی سے کرنے کو کہا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور نکاح کا تقاضا ظاہر کیا، ارید ان اتزوج یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ، جا کر کوئی انگوٹھی تلاش کرو لوہے کی، اگر مل گئی تو لے آنا۔ تو وہ گئے، تلاش کرے، نہیں ملی، اطلاع دی گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا، سہبارہ بھیجا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، بار بار آپ نے ان کو بھیجا کیوں؟ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہیں تلاش کرنے میں سستی تو نہیں کرتے، کہیں یہ بیزار تو نہیں ہوتے، طبیعت میں محنت کرنے کا مزاج ہے کہ نہیں ہے، جفا کشی کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر محنت میں کہیں کاہلی ہے، کہیں سستی ہے، یہ آزمانے کے لیے آپ نے بار بار بھیجا۔ یہاں سے ایک اصول بنا، اگر کسی دلہا کی طبیعت میں، نوجوان کی طبیعت میں محنت کرنے کا جذبہ ہو، چاہے اس بندے کے پاس کچھ نہ ہو لیکن غیرت ہے، محنت ہے، جفا کشی ہے، کوشش ہے، اس کا نکاح کرا سکتے ہیں اور یقین رکھ سکتے ہیں یہ اپنی بیوی کو ہر حال میں کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا، یہ بیوی کے تقاضے کو پورا کرے گا، یہ فریقین کو نبھائے گا، یہ فریقین کو سنبھالے گا، یہ فریقین کے اندر محبتیں، الفتیں پیدا کرنے کے اسباب مہیا کرے گا۔ اس کو آزمانے کے لیے آپ نے بار بار کہا جاؤ تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو۔ اور وہ صحابی تلاش کرنے کے بعد عرض کیا حضور وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے میں گیا تھا۔ آپ نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ کہا جو لباس پہنا ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں دوسرا اصول نکلا کہ سچائی اگر کسی کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ ضرور زندگی میں کامیابی نصیب کرتا چلا جائے گا۔ اب الحمدللہ وہ صحابی کو اس بات پر رکھ کر آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی قرآن پاک کچھ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ بیگم کو قرآن سکھاؤ گے؟ ہاں سکھا دوں گا۔ اس کو رکھ کر آپ نے نکاح پڑھا دیا۔ جتنا نکاح آسان کریں گے اتنا گناہ مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل کریں گے اتنا گناہ آسان ہوگا۔ اس وقت ہم لوگوں نے معاشرے میں نکاح کو مشکل کرتے چلے گئے، اتنا مشکل کہ لوگ آپس میں رسومات کے شکار ہو گئے ہیں، رسم و رواج کے تابع ہو گئے۔ رسم و رواج اتنا ہمارے اندر پھیل گیا ہے، رسومات ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، جس کے نتیجے میں
یہ رسم وہ رسم پورا کرتے کرتے آدمی تنگ آ جاتا ہے، بیزار آ جاتا ہے، آخر کار نکاح سے ہیبت تو شروع ہو جاتی ہے، خوف کھانے لگتا ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہیں صرف شادی کے لیے جائیداد فروخت کیے فٹ پاتھ پر آ گئے، ولیمہ کے لیے لوگوں نے جائیداد فروخت کیا، فٹ پاتھ پر آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنے مشکل سے نکاح کرنے کو نہیں کہا، آسان ہے، یہ ایک فرض ہے نکاح میں، یہ ایک واجب ہے اور یہ ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا یہ فرض ہے۔ سنت کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ مہر ادا کرنا واجب ہے۔ سنت یہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا۔ صحابہ اکرام میں 90% صحابہ ولیمہ کی حیثیت والے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کے پاس ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، مال نہیں تھا، جس کی وجہ سے صحابہ ولیمہ ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی یہ سوچا جیسے میرے ساتھی بہت سارے شادی کر لیے ولیمہ نہیں کیے، ویسے میں بھی ولیمہ کیے بغیر رہ جاتا ہوں، چنانچہ وہ بھی ولیمہ کیے بغیر رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشبو دیکھا، نشانی دیکھی نکاح کی، آپ نے پوچھا بھائی یہ نشانی کیسی؟ یہ تو عورتوں کی نشانی ہے، تمہارے جبے پر یہ نشانی کیسے؟ تمہارے بدن میں یہ خوشبو کیسی؟ آپ نے کہا حضرت میرا نکاح ہو گیا۔ بڑے سادگی کے ساتھ اس زمانے کے سید التجار، اس زمانے کے سب سے بڑے مالدار، سب سے بڑے سخی، وہ بغیر اطلاع کے نکاح سادگی کے ساتھ کر لیے۔ فرمایا ارے بھائی تمام صحابہ کی طرح تم بھی سادے سیدھے نکاح کر لے کر ولیمہ کیے بغیر رہ جاؤ، یہ بات اچھی چیز نہیں۔ اولم بنو بشاکین، ان سے حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ آپ ولیمہ کیجیے، ولیمے کے لیے ایک بکری ذبح کر لو۔ اگر آپ کو زیادہ عالی شان ولیمہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ادنا درجہ ایک بکری ذبح کرو، ولیمہ کھا لیا کرو۔ مطلب کیا تھا؟ فقہا یہ لکھتے ہیں اس زمانے میں ایک بکری 5 سے لے کر 10 مہمانوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ صرف اشارہ اس بات کا کہ بھی 10 لوگوں کو بلا لو، جوڑ لیجیے اپنے مکان میں، ولیمہ کر دیجیے، ختم کرو۔ اتنی سادگی میں تم بھی اتر جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ کہا حیثیت والوں کو حضور علیہ السلام نے کہا ولیمہ کرو، بے حیثیت والوں سے آپ نے کبھی نہیں حکم کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ایک نکاح ہوا، اس میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور میرے پاس پنیر ہے، میرے پاس کھجور ہے، میرے پاس مالیدہ ہے، میرے پاس سوکھا گوشت ہے۔ آپ نے کہا دسترخوان میرا، چیزیں تمہاری۔ دسترخوان حضور کی طرف سے بچھایا گیا اور چیزیں سب صحابہ اکرام لے آ کر پیش کیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے طرف سے ولیمے کی نیت کرتے ہوئے نوش فرمائیے۔ نیت صرف حضور کی طرف سے ولیمے کی، دسترخوان حضور کا اور تمام چیزیں صحابہ کی، ایسے بھی آپ نے ولیمہ کیا۔ تو ایک ولیمہ اللہ نے حکم دیا تھا حضور کو، آپ زینب بنت جہش کا نکاح جو ہم نے آسمان میں آپ کا کرایا ہے، اس نکاح کا آپ اعلان کیجئے۔ اور اس زمانے میں نکاحوں کا اعلان ہوتا تھا گوشت روٹی ولیمہ کرنے سے۔ جس ولیمے میں گوشت کھلایا جائے، روٹی کھلائی جائے، وہ ولیمہ پورے حجاز میں اس کا چرچا پرچا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام صرف اسی ولیمے میں آپ نے گوشت بنوایا، روٹی بنوائی، تاکہ آسمان میں جو نکاح ہوا اس نکاح کا زمین میں اعلان ہو جائے۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شادی سادی ہے، شادی بربادی نہیں، شادی سراپا آبادی کا سبب ہے۔ اس لیے کہا شادی کو شادی کرنے کے لیے تم 3 نقطے اڑا دو، 3 نقطے اڑا دو گے شادی سادی ہو جائے گی۔ پہلا کون سا نقطہ؟ فیشن کا نقطہ ہٹا دیجیے۔
فیشن میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کا نقطہ ہٹا دو۔ نمبر 2، ناک کا نقطہ ہٹا دو، فیشن نہیں کرنا چاہیے۔ ناک کا نقطہ، فلاں میرا بھائی فلاں شادی محل میں شادی کیا، میں فلاں میں شادی کروں گا تاکہ خاندان میں ہمارا اسٹیٹس معلوم ہو، مقام معلوم ہو، مرتبہ معلوم ہو، ہماری مالداری پتہ چلے۔ یہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہا پہلے دوسری بات ناک کا نقطہ ہٹا دو۔ تیسری چیز جہیز کا نقطہ ہٹا دو۔ جہیز، اور لوگ پوچھتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہیز عطا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کس کے پرورش میں تھے؟ حضرت نبی علیہ السلام کے، یعنی خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی پرورش میں حضرت علی آئے۔ حضرت علی حضور کے گھر میں پلے، حضور کے گھر میں رہے۔ حضور علیہ السلام ان کے گارڈین ہیں، ان کے مربی ہیں اور ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ جب اپنا گھر کا لڑکا ہو اور اپنے ہی گھر کی لڑکی ہو، جب یہ دونوں گھر سے نکاح ہونے کے بعد الگ گھر کو جائیں، تب جا کر وہ اپنے ہی گھر کا تو سامان لے جائیں گے۔ اب وہ لڑکے کے لیے تو کوئی گھر نہیں ہے، لڑکی کا گھر تو یہ گھر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے 5 چیزیں عطا فرمائی، ایک چکی عطا فرما دیا، حصیر عطا فرما دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5 چیزیں حضور نے جو عطا فرمائی وہ اس لیے کہ اپنا گھر کا بچہ الگ ہو رہا ہے۔ لوگ اس کو مد نظر رکھ کر جہیز کے جائز ہونے میں استدلال کرتے ہیں۔ یہ جہیز کا جائز ہونے میں استدلال کہا، اس کے علاوہ کسی ایک صحابی سے بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلاں نے جہیز لیا ہو، فلاں نے جہیز لیا ہو، فلاں نے جہیز لیا ہو۔ اس لیے میں عام طور پر کہتا ہوں جہیز مانگنا حرام ہے۔ اگر کوئی جہیز لے کر شادی کر لیا تو اس کے اوپر واجب ہے سسرال والوں کو جہیز مانگ کر لی ہوئی چیز واپس کرنا۔ خصوصاً اگر کوئی گھوڑے جوڑے کا پیسہ لیا ہے، اس پر واپس کرنا واجب۔ اگر آپ واپس نہیں کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام چیزیں ختم ہو گئی، تمام چیزیں استعمال ہو گئی، اب کیا کرنا؟ کم از کم آپ کے خسر زندہ ہیں، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، یہ چیزیں ناجائز ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں جوڑے کا پیسہ لے لیا، 10,000 20,000 30,000 50,000 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ لے لیتے ہیں، تو لے لیا تھا۔ اب میں واپس انشاءاللہ اگر میری طاقت ہے ذرا میں واپس کر دوں گا۔ اگر کچھ ایسا ویسا 19-20 ہو گیا تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیجیے۔ تو معاف کر دیں گے تو الحمدللہ۔ علماء نے کہا یہاں تک کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو جہیز کا پیسہ جتنا لیے اتنا پیسہ وراثت کے مال سے ادا کرنا واجب ہے۔ الغرض نیت کریں انشاءاللہ ہم لوگ جتنا سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہو رہا ہے، اسی طرح اور بھی سادگی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے بچوں کا، خاندان کا نکاح کریں گے۔ مسلمان بیٹیاں کوئی بھی انشاءاللہ گھر میں نہیں رہیں گی، سب کا آسانی کے ساتھ بیاہ ہوگا، اور کوئی بھی باپ بیٹی جنم لینے پر مصیبت ہونے کا تصور اپنے دماغ میں پیدا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اسے بھی سکون، راحت، اور جو لوگ جہیز لیے بغیر شادی کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکات ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں مختصراً 4 باتیں کہتا ہوں کہ میاں بیوی شادی ہونے کے بعد محبت کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ اس کے لیے 4 چیزیں۔ پہلی چیز، بیوی تو ماشاءاللہ خود تمام پریوار سے جدا ہو کر آپ کے پاس آ گئی، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ان سے 4 چیزیں دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، بیوی کو جو ہم گفٹ کریں گے وہ عزت۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ۔ کیا مطلب؟ عزت دے کر عزت لیا کرو۔ بیوی کو شوہر جتنا عزت دے گا اتنا ہی پریوار والے اسے عزت دیں گے۔ بیوی کو جتنا شوہر ذلیل کرے گا
परिवार वालों के नज़दीक नज़रों में बीवी इतनी ही ज़लील होगी। इसलिए पहले बीवी की इज्जत शौहर करे, शौहर की इज्जत करना तो बीवी पर फर्ज है ही। दूसरी चीज़ क्या है? फरमाया तारीफ करना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तारीफ में सिर्फ 3 जगहों पर झूठ बोलने की आपने इजाज़त दी। उसमें एक जगह वो है मियाँ बीवी के दरमियान दिल जोड़ने के लिए झूठ बोलना। अब माशाल्लाह बेगम चाय बना कर लाई, आपने चाय की तारीफ कर दी, उसने घर को साफ सुथरा रखा, उसकी सफाई की आपने तारीफ कर दी, पकवान की तारीफ कर दी, कभी हुस्न की तारीफ कर दी, कभी कपड़े की तारीफ कर दी, कभी अखलाक की तारीफ कर दी। तो ये तारीफ से दिल जुड़ता है, मोहब्बतें पैदा होती हैं। उस तारीफ में अगर आप 19-20 झूठ भी बोल दिए तो आप गुनहगार नहीं होंगे। तीसरी चीज़ क्या है? तहादु बैनकुम, हदिया दिया करें। हजरत थानवी ने कहा माहाना जैसा घर का खर्चा चलाते हो वैसे बीवी के लिए माहाना 1 रकम देना हदियतन ये वाजिब है, चाहे वो मुख्तसर क्यों ना हो। 200 रुपये आप दे रहे, बेगम ये तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई भी चीज़, बाज़ बच्चियों को चॉकलेट की आदत, आइसक्रीम की आदत होती है, वो लेने के लिए बेचारी जाएगी कहाँ, किसके पास पूछेगी? आप अगर 200 रुपये उसके पॉकेट मनी दे दिए, वो बेचारे अपने गई कहीं बच्चे जुड़ गए छोटे छोटे, तो उनके लिए चॉकलेट लेकर खिलाने में आसानी हो जाएगी। ये चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ पीठ के पीछे दुआ करना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये सबसे बड़ी नेमत है। इसी तरह हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस वक्त शादी के वक्त आए तो सबसे पहले मैंने कबूल किया का जब वक्त हो, नीयत करो या अल्लाह जन्नत तक ले जाने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, जन्नत तक ले जाने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। अल्लाह इंशाअल्लाह कबूल कराएंगे। अज़ान एक बजे हैं। कि 2 रकात नमाज पढ़े दुल्हा और दुल्हन। शादी होकर पहली मुलाकात में 2 रकात नमाज पढ़े। सामने एक मुसल्ला, पीछे एक मुसल्ला, आगे के मुसल्ले में दुल्हा खड़ा हो, पीछे के मुसल्ले में दुल्हन खड़ी हो। जैसे मसनून तरीक़े से हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को रुख़सत किया, इस तरह रुख़सत करने के बाद मुसल्ला बिछाया जाए और नीयत ये करे या अल्लाह 2 रकात नमाज ताबे इस इमाम के पढ़ती हूँ, मैं ज़िंदगी भर ताबेदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। शौहर 2 रकात नमाज पढ़े, नीयत करे या अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, ज़िंदगी भर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ये नीयत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस नमाज की बरकत से ज़िंदगी भर बरकत अता फ़रमाएंगे। मुसल्ला उठाए, बाजू बिछाए और यूँ कहे कि मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन बोलिए। ज़िंदगी भर के खैर अल्लाह से मांगे। हज़रत शेख ने फरमाया उस वक्त की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। फिर फरमाया फ़जर की नमाज क़ज़ा ना करें, नेक साले औलाद पैदा होगी। तहज्जुद का अहतमाम अगर हो जाए इंशाअल्लाह अल्लाह नस्लों में औलिया अल्लाह को पैदा करेंगे। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये पुराने दुल्हा भी कर सकते हैं, नए दुल्हा तो करेंगे ही इंशाअल्लाह, जो ओल्ड दुल्हा हैं वो भी कर सकते हैं, चाहे 40 साल पुराने हों, 50 साल पुराने हों। यह ऐसा बेहतरीन नुस्खा है हज़रत शेख अलैहि रहमा क्या कि ये नुस्खे पर जितने साहिब अमल किए उन्होंने आकर बताया अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मेरे ये नुस्खे पर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार अमल करते रहें, तो अमल करने से मेरी बीवी के अंदर काफ़ी मैंने तब्दीली पाई। अल्लाह ताला नए और पुराने सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।